کانفرنس ہے، کون سی ہے جی؟ ماشاءاللہ آپ ختم نبوت کے دیوانے شمع رسالت کے پروانے بن کے آئے ہیں، اور میری جماعت انٹرنیشنل ختم نبوت مومنٹ کے عظیم رہنما تحصیل خانپور کے پریزیڈنٹ جناب مولانا معاویہ قادر ڈہر صاحب اور حضرت مولانا ہاشم فاروقی صاحب، حضرت مولانا ابو بکر ڈہر صاحب، محمد ابراہیم مکی صاحب، اور اس طرح مولانا رب نواز ریجر صاحب اور دیگر یہاں کی علماء نے آج یہ خوبصورت گلدستہ سجایا ہے۔ میرے بعد بول کے اور ہماری جماعت کے قائد سفیر ختم نبوت حضرت مولانا محمد الیاس چرکی صاحب پہنچنے والے ہیں، ان کا خطاب ہوگا، اور جو نو مسلم ہیں جناب محترم شمس الدین صاحب، وہ اس وقت خلیفہ بیٹھا ہوا ہے مرزا مسرور، اس کا رضی بھتیجا ہے، انشاءاللہ آپ ان کی زیارت کریں گے، وہ ان کے اندر سے نکل کے آئے ہیں، انشاءاللہ ان کی زیارت ہوگی۔ اور میرے مخدوم مکرم فضیلت الشیخ شاعر ختم نبوت، شاعر انقلاب، شاعر مداح صحابہ حضرت مولانا مفتی سعید ارشد الحسینی صاحب کا خطاب بھی ہوگا اور کلام بھی ہوگا، کہو انشاءاللہ۔ آپ اور ہم ان کے سننے کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ میرے ساتھ پیرزادہ خان وعدہ درخواستی کے چشم و چراغ حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ درخواستی صاحب دامت برکات عالیہ اسٹیٹ پہ جلوہ فروز ہیں۔ اس طرح میری جماعت ضلع کے نائب امیر مفتی عبدالحی صاحب، قاری تنویر الحق فاروقی صاحب اور دیگر تمام علماء، حضرت مولانا اسامہ حامد حسانی صاحب جو ہماری جماعت دنیر ہے، انشاءاللہ آپ حضرات سے مخاطب بھی ہوں گے، آپ حضرات کی ان کی زیارت بھی کریں گے۔ میں مختصراً آپ حضرات کے سامنے ختم نبوت کی بات کرنے چلا ہوں، سننے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ جو کہتے ہیں ختم نبوت کی بات کی جائے وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت حضرت علامہ ثناء اللہ فاروقی، نعرہ تکبیر۔ گرامی قدر، ختم نبوت کا مسئلہ جو ہمارے ایمان ہے، ہم اپنی جان مال عزت و آبرو رسول اللہ کے لیے قربان کرنے کا عزم کر چکے ہیں، اور انشاءاللہ اپنی جانیں بھی وار کریں گے، قربان کریں گے۔ لیکن اس ڈوز کے ساتھ اس ڈوز کو بھی لیجئے مفتی صاحب کہ جیسے کرونا وائرس کی وبا سے بچنا ضروری ہے، ایسے قادیانیوں کی وبا سے بھی بچنا ضروری ہے۔ قادیانیت اس امت کا ناسور ہے میرے بھائیوں۔ اس کو علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس دور کا سب سے بڑا دجل، سب سے بڑا فتنہ اگر ہے تو وہ قادیانیت ہے۔ میں اپنے شاگردوں اور اپنے ماننے والوں کو شاست کہنے لگے، علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، میں حکم دیتا ہوں کہ جب تک تم زندہ ہو ختم نبوت پہ آنکھ نہ آنے دینا، اس قادیانیت اس مرزائیت پہ لعنت بھیجتے رہنا اور اس کار پہ کام کرنا۔ ہم بھی عزم کرتے ہیں شاہ صاحب آپ کی روح گواہ بن جائے، ہم آقا کی ذات پہ سارا کچھ قربان کریں گے انشاءاللہ۔ اور اس ختم نبوت کا پہلا پہرےدار، سب سے پہلا محافظ، سب سے پہلا چوکیدار کون ہے؟ بولو صدیق اکبر، سارے ماشاءاللہ عاشقان رسول کا مجمع ہے، اور ختم نبوت کے دیوانے ہیں، شمع رسالت کے پروانے ہیں، اور صحابہ کے ماننے والے ہیں۔ صحابہ کے سردار جناب سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بلا فصل، آپ نے سب سے پہلے حفاظت کی۔ میں عرض کروں گا کہ بیت نبوت ہے، آقا کا گھر ہے، چاروں طرف تلواریں میان سے خالی کر کے لوگ کھڑے ہوئے، وہ کفار، وہ مشرکین مکہ لیمیٹڈ کمپنی تلواریں ہاتھ میں لیے ہوئے، وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حضور جب نکلیں گے، آقا جب بیت نبوت سے باہر آئیں گے، ہم علیاذ باللہ اس شمع کو گل کر دیں گے۔ پر وہ تو موجود تھا نا، کہنا سبحان اللہ، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے اسے روشن خدا کرے۔ حفاظت کرنے والا اوپر موجود تھا، پیغمبر کو آگاہ کر دیا کہ بیت نبوت سے نکلنا ہے۔ آقا نے جب کباڑ سے دیکھا، دروازے سے دیکھا، باب سے دیکھا، آقا فرماتے ہیں میرے رب یہ تو چاروں طرف کھڑے ہیں،
فرمایا فسم وجہ اللہ، تیرا رب بھی تو چاروں طرف ہے. ان کے اگر جرأت ہوتی، ان کے اندر ہمت ہوتی تو یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر یہ معاشرہ کیے ہوئے ہیں، یہ اندر کیوں نہیں آ جاتے؟ آواز آتی ہے کیسے آ جاتے؟ اس لیے کہ اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ، میرے محبوب تیری مدد کوئی کرے نہ کرے، فقد نصرہ اللہ، تیرا رب ہی تیرے لیے کافی ہے. آج بیعت نبوت کا معاشرہ کرنے والے مشرکوں سنو، اس بیعت کا محافظ، اس بیعت کے اوپر اندر تمہیں جو نہیں آنے دے رہا وہ کون ہے؟ وہ رب ہے. فقد نصرہ اللہ، میرا پیرا ہے. اس گھر کے اوپر علی کو سلایا، کہتے سبحان اللہ رضی اللہ عنہ. یہ بھی شان ہے، یہ بھی عظمت ہے. وہ صاحب ذوالفقار ہے، ابو تراب ہیں، حسنین کے والد گرامی قدر ہیں، اولیاء کے سردار ہیں، ہمارے پیر ہیں، ہمارے پیر ہیں. لیکن آئیے میرے آقا کے ماننے والوں، چاہنے والوں، صحابہ کے دیوانوں، شمع رسالت کے پروانوں، حضور نکلنا چاہ رہے ہیں. فرمایا میرے مصطفیٰ ذرا سورۃ یاسین کی تلاوت تو کر. اور وما رمیتا، یہ تو پھول ہے، نبوت کو پھول نہیں، نبوت نے کنکریاں اٹھائیں. وما رمیت اذ رمیتا ولکن اللہ رما، یوں پھینکا سارے اندھے ہو گئے، چاروں طرف اندھے ہو گئے. اور میرے مصطفیٰ کو ابھی تک تلاش کر رہے کہ کہاں گئے. انہیں پتا ہونا چاہیے جہاں جانا تھا رب نے بھیج دیا. وہ پہلا محافظ، پہلا پہرے دار جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میرے بھائیوں گھر پہنچتے ہیں، دستک دیتے ہیں. اندر سے جلدی سے صدیق اکبر باہر نکلتے ہیں تو آقا 14 کے چاند ہمارے گھر کے اوپر طلوع ہوا. آج آفتاب نبوت سراج منیرہ کے چہرے والے، آج میرے گھر حکم کیا ہوتا؟ غلام حاضر ہوتا. فرمایا سب کو حکم ہے، صہیب کو حکم ہے روم سے چل کے مصطفیٰ کے قدموں میں آ. حبشہ سے بلال چل کے آ، سلیمان فارس سے چل کے آ، اور ساری کائنات سمٹ کر کے مصطفیٰ کے قدموں میں آئے. چاند اتر کے نبی کے قدموں میں آئے. جبریل امین 18,000 مرتبہ وہی قرآن لے کے مصطفیٰ کے قدموں میں آئے. لیکن آج نبوت کو حکم ہے کہ صداقت کے دروازے پہ جاؤ تاکہ صداقت کا مقام اونچا ہو جائے، صداقت اور بلند ہو جائے. پہلے بلند تھی صداقت. صدیق چلنا ہے. صدیق نے پوچھا نہیں یارو، صدیق نے یہ نہیں پوچھا آقا جانا کہاں ہے، رات ہے، اندھیری ہے، ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کو نظر نہیں آ رہا. یار وہ ہوتا ہے جو مشکل ساتھ میں. یہی ہے نا، آپ جوانی گزار کے بیٹھے ہو، بزرگ بھی بیٹھے ہیں، جوان بھی بیٹھے ہیں. یاری ہوتی ہے توڑ تک. کہتے سبحان اللہ. وہ دیکھیں راتیں ہیں دو، ایک رات ہے ہجرت کی، ایک رات ہے معراج کی. معراج کی رات اللہ نے میرے محبوب کو اٹھایا، براق پہ بٹھایا، اور میرا محبوب بوئنگ طیارے پہ جس کی تیل عمران خان نے نہیں ڈالی تھی کہ مہنگا کرنا پڑتا اور اس کے اوپر احتجاج ایجوکیشن ہوتا نہیں. بوئنگ طیارہ نوری سواری بھیجی اور میرا مصطفیٰ دھولا بن کے، سبحان اللہ یاد، میرے آقا دھولا بن کے اوپر سوار ہو گئے. دائیں بھی جمعیت، بائیں بھی جمعیت، آگے بھی جمعیت، پیچھے بھی جمعیت. جمعیت علماء اسلام نہیں، یہ ہمارے آقوں کا دھارا ہے. حضرت معاف کیجئے، یہ وہ جمعیت ہے جو فرشتوں کی ہے. میرے نبی کے ساتھ یہ چلی ہے. مکہ سے نکلے ہیں، مدینہ پہنچے ہیں، بیت لحم گئے ہیں، طور سینہ گئے ہیں، اور پھر انبیاء کی امامت کرانے کے لیے میرے نبی کو لایا گیا ہے. آدم سے عیسیٰ تک سارے نبی، آدم بھی، نوح بھی، ابراہیم بھی، یوشع بھی، دانیال بھی، سارے پیغمبر کھڑے ہیں. مصلی پہ میرے محبوب کو لایا گیا ہے. آج یہ وہ میثاق، وہ وعدہ پورا کرانا رب چاہ رہا تھا، جو وعدہ اللہ نے 2 نکاتی ایجنڈے کا قرآن میں جس کا اشتہار بھیجا تھا. اشتہار ہوتا ہے قدیر بھائی کہ فروقی کا لکھے اور بنا چنوٹی کا لکھے، فتح مبین کانفرنس کا عنوان دے دیں. ایک وہ عنوان ہے فتح نبوت کے ایجنڈے کا 2 نکاتی کا، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کر دیا ہے. وہ کون سا؟ فرمایا ایک تو بات، پہلی کانفرنس بلائی جس میں تو بھی تھا میں بھی تھا. ہے توجہ؟ الستو بربکم، مجھے تم رب مانو گے کہ نہیں؟ سب نے ہم نے کہا قالوا بلا، ہم رب مانیں گے. مانتے ہو نا؟ معبود ہمارا
رب ہے۔ میرے بھائیو، میں اس پر بحث نہیں جاتا، یہ کانفرنس ختم ہو گئی، اللہ نے پھر ایک خصوصی کانفرنس بلائی، اس کانفرنس کا عنوان تھا ختم نبوت۔ سامعین تھے انبیاء، مقرر خود خدا تھا، شان مصطفیٰ کی تھی ختم نبوت کی بات۔ آج 1442 ہجری میں 7 فروری کو اس یوم فتح کے دن، جس دن ہمارے اور آپ کے اس خطے کے اندر، بہاولپور کے اندر، مقدمہ بہاولپور، ہم نے مسلمانوں نے جب اسلام جیتا تھا، قادیانیت ہاری تھی۔ یہ یوم فتح کے دن میرے بھائیو، یہ عظیم دن ہے۔ میرے بھائی اس پر بھی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، صرف اتنی کہہ دیتا ہوں کہ مسلمان عائشہ بی بی کا اللہ نے اتنا پرچار کیا کہ عائشہ تو ویسے بلند ہے، چاہے وہ نبی کے گھر میں آئے، اگر وہ نبوت کے گھر آئے تو عائشہ کا مقام بلند ہے، اگر مرزا قادیانی کے مقابلے میں کھڑی ہو جائے تو اس کا مقام بھی بلند ہے۔ وہ بھی مرتبے والی ہے کہ جس کے لیے دھامیل کا سفر ختم کر کے دیوبند سے سرخیل آتا ہے علامہ انور شاہ کشمیری، اور 13 دن کے دلائل دیتا ہے بہاولپور کے عدالت کے اندر، اور جلال الدین شمس جو اس وقت وکیل تھا اور قادیانیوں کی طرف سے نمائندگی کر رہا تھا، اس کو مخاطب ہو کے مفتی صاحب کہا، اگر تو کہتے ہے دلائل دے رہا ہے اور 13 دن ہو رہے ہیں، اگر تو سمجھتا ہے کہ تیرا نبی سچا ہے، پھر اس جھوٹے نبی کو جلتے ہوئے میں آگ کے اندر دکھا سکتا ہوں، جہنم کی آگ کے اندر۔ یہ کس نے بات کہی تھی؟ ہمارے پیر و مرشد علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے کہی تھی، اور فرمایا وہ وقت آئے گا کہ یہ فیصلہ جج اکبر اور یا کوئی عدلیہ کا جج یہ ہمارے حق میں ضرور دے گا۔ اگر میں زندہ ہوں تو مجھے سنایا جائے، اگر نہ زندہ ہوں تو علماء کے نام لیے یہ لوگ آ کے میری قبر کے اوپر آ کے یہ فیصلہ سنائیں۔ میرے بھائیو، 7 فروری 1935 کو پھر ہم نے یہ فیصلہ جیتا ہے، 1974 کا فیصلہ ہم نے جیتا ہے، ملیشیا کے عدالتوں میں ہم نے جیتا ہے، ساؤتھ افریقہ کے عدالتوں میں ہم نے یہ مسئلے کو بحث کر کے اس مسئلے کو حل کیے ہیں۔ آج بھی انٹرنیشنل ختم موومنٹ یا ختم کی تنظیمیں اس مقام کا، اس مرتبے کا، اس مسئلے کا جو اتنا حساس مسئلہ ہے کہ آقا کی ذات سب سے بڑھ کے ہے، مال سے بھی، اولاد سے بھی، جان سے بھی۔ میرے بھائیو، کیا دیکھتے نہیں ہو، یہی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے حضرے میں صدیق سونے والا، ان کا باپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، آج یہ ہمیں بتلا رہے ہیں کہ یہ محافظ ختم نبوت تھا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق چلنا ہے، صدیق سارے بولو چلنا ہے۔ ایک معراج کے سفر میں جبریل آیا اور براق لایا، نبیوں کی امامت ہوئی، آسمان پہلا، دوسرا، تیسرا، توجہ، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان، اوپر سے لکھا ہوا ہے کہ نوریوں کا دروازہ بند ہے۔ اللہ میاں یہ کیسے؟ فرمایا یہاں سید البشر، خیر البشر، آمنہ کا لال، عبداللہ کے چاند، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا سکتے ہیں۔ اگر یکسر منہ برتر پرم، فروغ تجلہ، بسوست پرم، ایک پھل بھی اوپر اڑا، میرے پر جل کے خاک ہو جائیں گے۔ سرکار مدینہ آپ عرش میں جا سکتے ہیں، میرے نبی کو اللہ ید رحمت سے اٹھایا، عرش کے آمنے سامنے بٹھا دیا۔ سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ربا مجھے زیارت کرا، میری امت کہتی ہے زیارت کرا، فرمایا لن ترانی، تو زیارت نہیں کر سکتا، ملاقات نہیں کر سکتا، ملاقات تیری طور سینہ پہ گفتگو ہو سکتی ہے۔ موسیٰ کلم اللہ، کلام پڑھ سکتا ہوں لیکن دیدار نہیں، دیدار محبوب کے لیے۔ فرمایا نہیں، اصرار کیا تو صرف تجلی ڈالی، خطرہ موسیٰ سائے کا، وہ بھی ہوش ہو گئے، ہوش تک نہیں آیا۔ میرے بھائیوں، پھر ہوش آیا تو کہنے لگے صرف محبوب ہی دیدار کر سکتے ہیں۔ وقت آیا کہ معراج کی رات آمنے سامنے بٹھایا، کہہ دو سبحان اللہ۔ اس طرف خدا ہے، ایک طرف مصطفیٰ ہے، ہمارا عقیدہ ہے اللہ رب ہے، حضور شاہ عرب ہے، اللہ غفار ہے، حضور مدینہ کے تاجدار ہیں، اللہ قہار ہیں، حضور کائنات کے سردار ہیں، اللہ رحمان ہے، حضور نبی آخر الزمان ہے، اللہ رب العالمین ہے، حضور رحمت للعالمین ہے۔ یہ سفر معراج کی رات ہوا ہے، ایک لمحے میں ہوا ہے۔ چھٹی ہر رہی تھی، بستر گرم تھا، یہ مانا جا سکتا، نہ مانے، جسے مانے اسے صدیق کہتے ہیں۔ محافظ اول صدیق اکبر نے مانا۔ ابو جہل نے کہا یہ ہو سکتا ہے کہ کئی سالوں کا سفر اور کئی مہینوں کا سفر اور یکدم ہو جائے، فرمایا ہاں ہو سکتا ہے، اگر میرے نبی نے کہا ہے تو ہو سکتا ہے۔
فرمایا صدیق سرکاری رقم ملتا ہے، مجھے کہنے دیجئے، میں عظمتوں کے تاجدار کی بات کرنے چلا ہوں کہ جبریل نے سدرہ پہ یاری توڑ دی تھی۔ امیر شریعت سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، عطا اللہ شاہ سے بخاری۔ آج یہ ختم نوت کی آواز کس کی آواز ہے؟ ختم نوت کی آواز قاسم نانوتوی کی آواز ہے، اور ختم نوت کی آواز حضرت گنگوہی کی آواز ہے، ختم نوت کی آواز شیخ العرب والعجم حضرت مولانا حسین المدنی کی آواز ہے، ختم نوت کی آواز شیخ الہند محمود الحسن کی آواز ہے، اور ختم نوت کی آواز میرے بھائی مفتی کفایت اللہ دہلوی کی آواز ہے۔ یہ ختم نبوت کی آواز امیر شریعت عطا اللہ شاہ سے بخاری کی ہے، مفکر اسلام مفتی محمود کی آواز ہے، ختم کی آواز مولانا غلام غوث ہزاروی کی ہے، ختم کی آواز مولانا خواجہ خان محمد کی ہے، ختم نبوت کی آواز حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، ختم نبوت کی آواز منظور احمد چنیوٹی کی آواز ہے، ختم نبوت کی آواز حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی کی آواز ہے، اور ختم کی آواز مولانا محمد الیاس تروٹی کی ہے۔ ختم نبوت کی آواز ہر کلمہ گو کی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، علماء دیوبند، مولانا ثناء اللہ فاروقی صاحب۔ ختم نبوت کے پہلے محافظ اس کی یاری توڑ تک نظر آتی ہے، جبریل امین کی یاری موڑ تک نظر آتی ہے۔ امیر شریعت فرماتے ہیں اگر یہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، اور کیا ہے یہ سارا جسم جل جاتا، صدیق اپنی یاری نبھاتا۔ صدیق آج تک نبھائی ہوئی ہے، میرے نبی کے پہلو میں سویا ہوا ہے، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، منبر و حجرے کے درمیان جتنی جگہ ہے وہ باغ جنت ہے، میرا نبی بھی جنت میں ہے، اور اس کے پہلو میں صدیق سونے والا، اور سونے والا بھی جنت میں ہے۔ کہتے سبحان اللہ۔ تو جبریل امین یاری موڑ تک چھوڑ کے واپس صدیق اکبر کو دیکھو، آقا کہاں جانا ہے؟ فرمایا صدیق چلنا ہے، چل پڑے۔ اور غار ثور ہے، آج بھی کوئی آپ میں سے اللہ ہم سب کو حج بیت اللہ نصیب فرمائے، عمر نصیب فرمائے، مکہ جیسا شہر دکھائے، مدینہ جیسا شہر دکھائے، نبی کا روزہ دکھائے۔ وہ دیکھو غار ثور کی بلند بالا پہاڑ، اور غار ثور کے اوپر جب حضور سوار ہونے لگے اور چلنے لگے تو پاؤں سے خون سمنے لگا۔ صدیق نے کہا آقا جان نکلتی ہے، رک جائیے۔ تو میں صدیق رکو نا، پیچھے سے دشمن ہے، اور آپ کہنے لگے یا رسول اللہ رکیے، میری جان نکلتی ہے۔ صداقت بتاؤ تو صحیح، بتاؤ گے نہیں تو فیصلہ پتہ کیسے چلے گا؟ آقا جن قدموں پہ آپ چل رہے ہیں وہاں میں نے دیکھا، وہاں ان قدموں کے نشانوں پہ خون سم رہا ہے۔ فرمایا کوئی بات نہیں ہے، تو چھوٹی سی معمولی سی بات ہے، انبیاء قربانی دینے والے ہوتے ہیں۔ حضور میں نہیں سمجھتا، آپ کے لیے سواری مہیا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ صدیق سواری کہاں ہے؟ فرمایا میرے کندھے حاضر ہیں، آپ شاہ سوار بن جائیے۔ صدیق اکبر سواری بن گئے اور حضور کو اٹھایا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ صداقت نیچے ہے، نبوت اونچی ہے، اوپر ہے، اور چلتے جا رہے ہیں، 1 میل نہیں، 2 میل نہیں، 3.5 گھنٹے کے یہ سفر طے کرنے کے بعد صدیق اکبر نے غار کے دھانے کے اوپر کھڑا فرما دیا میرے آقا یہاں آپ رکیے، میں اندر جاتا ہوں۔ یہ بھی ہو سکتا تھا، وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا میں تھکا ہوا آیا ہوں، یہ نہیں کہا۔ فرمایا اٹھا کے آیا ہوں، تھکا ہوا میں ہوں، یہ نہیں کہا، بلکہ آپ تھکے ہوئے ہیں۔ آقا کو کہا آقا آپ تھکے ہوئے ہیں، آپ غار کے منہ کے پر بیٹھ جائیے، کھڑے ہو جائیے، یا رکیے میں اندر جاتا ہوں۔ صدیق نے کہا، میرے آقا نے کہا صدیق پھر کیا کرو گے؟ فرمایا بستر بچھاؤں گا، میں بستر بچھاؤں گا۔ بستر فرمایا صدیق بستر تو ساتھ لایا نہیں، کوئی تبلیغی جماعت والے تھوڑی تھے ساتھ، ہماری یہ تو ہجرت تھی۔ میرے بھائیوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے صدیق کہاں سے بستر؟ فرمایا اگر بستر کوئی نہ سی، سواری نہیں تھی، صداقت سواری بنی ہے۔ اور یہ بھی بڑا عجیب موقع ہے، یاد رکھیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے پہلے کسی نے میرے نبی کو یہ نہیں کہا کہ ہم آپ کو اٹھاتے ہیں۔ ایک صحابی نے کہا حضرت مفتی صاحب علماء بیٹھے ہیں، جمع غفیر ہے اور مجمع بڑا کثیر ہے، کہتے سبحان اللہ، اللہ کی بات ہے، خانپور ہے، اچھی طرح یاد ہے۔ میرے بھائیوں، ایمان والوں، خطرت کے دیوانوں، اس نے کہا تھا یا رسول اللہ یہ بیت اللہ، اس کی تصویریں، یہ بت نیچے گرانے ہیں، آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیں اور آپ ان تصویروں کو ہٹا دیں۔ میرے آقا نے کہا
وہ صحابی رسول کو میرا وزن اٹھا لے گا؟ ہاں یا رسول اللہ اٹھا لوں گا. صحابی تو کہتے دیوانے کو جان چلی جائے پر وہ پرواہ نہیں کرتے. نبی شمع صحابہ پروانے، نبی امام صحابہ مقتدی، پیغمبر سپہ سالار یہ مصطفیٰ کا رشک جلال، نبی پیر صحابہ مرید، نبی واعظ یہ سامعین، پیغمبر خوشخبری دیتے ہیں یہ مستحق ہیں، پیغمبر سورج صحابہ کرنے، نبی چاند صحابہ ستارے، صحابی کا نجوم یا یہی اقتدائی تم. وہ صحابی نیچے بیٹھے، آقا اوپر بیٹھ گئے. اب وہ اٹھنا چاہا، مفتی صاحب اٹھ نہیں سکے، سورا زور لگا دیا. فرمایا میری بات نہیں ہے، صداقت ہے جو نبوت کے بوجھ کو اٹھا سکتی ہے. یا صداقت اور نبوت کا نور ابا بکر فلیصلی بالناس. اللہ ٹریننگ دے رہے تھے، غار پہ چڑھنا بھی سکھایا، اترنا بھی سکھایا. اور مصلی پہ 17 نمازیں بعض علماء نے لکھا حضرت 19 نمازیں حضور نے اپنے آنکھوں سے وہ نماز بھی خود صدیق کو پڑھائی ایک، اور صدیق نے امت کو پڑھائی. تو پھر تو بلا فصل امام تھا. آپ پہلا محافظ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کے دھانے پر کہتے ہیں آقا بستر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، جیسے سواری نہیں تھی تو کندھے حاضر صدیق کے تھے، آج جھولی صدیق کی ہوگی. بولو سبحان اللہ. جھولی صدیق کی ہوگی، چہرہ مصطفیٰ کا ہوگا، بستر صدیق ہوگا، اوپر سونے والا نبی ہوگا. اب صدیق کیا کرنے جا رہے ہو؟ یا رسول اللہ اندر جھاڑو دینے جا رہا ہوں. کیا دینے جا رہا ہوں؟ صدیق جھاڑو تو نہیں لایا؟ فرمایا ہاں یا رسول اللہ جھاڑو نہیں لایا، جس طرح سواری نہیں لایا تھا، کندھے پیش کیے تھے، اور بستر نہیں لایا تھا، دامن پیش کر دیا تھا، جھولی بچھا دی تھی، اور اب اپنا امامہ اتاروں گا. کہتے سبحان اللہ، پہنا ہوا ہے امامہ مبارک اتاروں گا اور اس کو ٹکڑے کر کے اس کو صاف کروں گا، اور پھر کرتا اتاروں گا، اور جو سوراخ ہوں گے تاکہ کوئی موزی، کوئی کالا، کوئی دشمن، کوئی پیلا، کوئی ساوا، بڑے دشمن ہیں آپ کو پتہ نہیں، صرف کالے کے اوپر لگے ہوئے ہو، بڑے دشمن ہیں، بڑی لمبی تفصیل ہے، اس کے اوپر بھی بحث نہیں. بہرحال اب یہ کرتا چلوں، اندر کالا ہو، اگر پیلا ہو، سبز ہو، کوئی ہو، وہ دشمن ہوگا. صداقت پہلا پہرا دے گی. پہلا محافظ آج صدیق بتائے گا انہیں کہ عشق کیا ہوتا ہے. کہتے سبحان اللہ. عشق دیکھنا ہو صدیق جیسا ہے دکھا دو میرے بھائیو. نہ صدیق دکھا سکتے ہو نہ ایسے عشق دکھا سکتے ہو میرے بھائیو. صدیق کو گالیاں نکالنے والوں شرم کرو. اگر تم حضور کے سامنے اللہ کے حضور جانا ہے تو پھر اپنی پکڑ سے بچو. بہرحال میں لمبی تفصیل میں نہ جاؤں، اتنی کہہ دیتا ہوں. نیچے اترے، اپنا امامہ اتارا، صفائی کی سوراخوں میں ٹکڑے کر کے. ابن تیمیہ، میری بات چھوڑ دو، ردی کی ٹوکری میں پھینک دو. ابن تیمیہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں، ابن قیم کہتے ہیں، کرتا اتارا، ٹکڑے کیا، سوراخوں کو بند کیا، بیلوں کو بند کیا، اور ایک سوراخ باقی تھا. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ سوراخ بند ہو جاتا کسی کپڑے سے، یہ ہوتی ہی نہ. لیکن اللہ نے صداقت کو جو اونچا کرنا تھا، اب ایڑی رکھی. آقا تشریف لائیے، بستر بچ گیا ہے، صفائی ہو گئی ہے، نبوت نیچے اتری. کہتے سبحان اللہ. رات ہے اور یار ہے، وفادار ہے، یار غار ہے، صدیق اکبر ہے، خلیفہ بلا فصل ہے. میرے آقا دامن میں سو گئے اور آرام کے ساتھ میٹھی نیند سو گئے. کہتے سبحان اللہ. صداقت ایسا میرے بھائیو عظمت والا دامن رکھتی ہے، جھولی رکھتی ہے. آج اس دامن کو کوئی داغدار کرے گا، ہم جیسے حضور کے محافظ ایسے صدیق کے بھی محافظ. بے شک میرے بھائیو، صدیق اکبر نے جان لگائی حضور پہ، ہم صدیق کے اوپر اپنی جانیں وار کر دیں گے. کہہ دینا چاہتا ہوں اندر وہ کالے سے رہ نہ دیا. اس نے نبوت اور رسالت کو، نبوت اور صداقت کو دیکھا جیسے ریحل کے اوپر قرآن کھلا ہوتا ہے. سبحان اللہ. امیر شریف فرماتے ہیں جیسے ریحل کے اوپر قرآن، عملی قرآن، مصفح قرآن میرا مصطفیٰ تھا اور ریحل صدیق اکبر تھا. جب ریحل کے اوپر قرآن کھلا تو جب آپس میں ایسا پیار، ایسے اس لیے تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے یا رسول اللہ، اے امیر المومنین صدیق اکبر سنیے، ساری زندگی کی نیکیاں کون بات تقاضا ہے کہ پھر دنیا میں شان حق ہو پیدا ہو، عرب کے ریک زاروں سے کوئی فاروق پیدا ہو، مساوات و عدالت کا زمانے بھر میں چرچا ہو، وہی پر کے تجلی پر افق پر آشکارا ہو. راغ ہوا ہے کسرے جہاں میں اہل باطل کا، پھر کوئی فاروق اٹھے تو حق کا بول بالا ہو، جس کی زبان اور دل پہ رب نے حق کو جاری کر دیا تھا. آج وہ عمر کہتے ہیں ساری زندگی کے
نیکیاں لے لو اور ایک رات جو ہجرت کی رات حضور کے ساتھ تم نے گزاری ہے وہ دے دو. صدیق کہتے ہیں کملے عمر تمہیں پتہ ہے ساری کائنات حضور کے قریب قربان کر دوں, یہ رات کو ایسی قیمتی ہے کہ میں نے اس کو دے ہی سکتا ہی نہیں, یہ میرے پاس ایسا تحفہ ہے. صداقت نیچے ایڈی رکھی ہوئی ہے اور کالے نے کہا اب موقع ہے خلاف خلیفہ بلا فصل جو آپس میں جڑے ہوئے جیسے ریل اور قرآن میں فرق ہوئی نہیں ہے, ریل رکھا ہے اوپر قرآن ہے, ریل نیچے ہے اوپر قرآن ہے, آج موقع ہے کہ ڈسوں. نکلا اس نے ڈسنا شروع کیا. صداقت نے اس نے کہا بے وقوف یہ عاشق صادق ہے, یہ صدیق اکبر ہے, یہ صدیق اکبر اپنی جان تو قربان کر سکتا ہے, ایڈی نہیں ہٹا سکتا پنڈلی سے. میرے بھائیو زہر نے اگلا اور سانپ نے اگلا اور زہر چڑھا پنڈلی تک, رانوں تک, پیٹھ تک, سینے تک, کندھوں تک, گردن تک, پھر دماغ تک پہنچا. بے ساختہ آنسو نکلے. کس کے نکلے؟ میرے صدیق کے نکلے. اور نیچے مصحف قرآن ہے, اوپر رحل کا حصہ ہے اور چہرہ مصطفیٰ کا ہے. دیدار کرنے والا صدیق اکبر ہے, آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں. اور یاد یہ تو وہ چہرہ ہے جس کی خیش صدیق کرتے تھے. کیا کہتے ہیں النصر الی وجہ رسول اللہ. یا اللہ میرے محبوب سنیے, چہرہ آپ کا ہو, دیدار صدیق اکبر کرنے والی, صدیق اکبر کی آنکھیں کرنے والے ہو, یعنی چہرہ مصطفیٰ کا ہو اور دیدار مل جائے صدیق کو. سب سے بڑی تمنا, سب سے بڑی خواہش یہ ہے. اور یہ وہ چہرہ ہے نازا ہے جس پر حسن حسن رسول ہے. سبحان اللہ. یہ کیا کہ شاہ کو آپ کے قدموں کی دھول ہے. اور حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا, حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا. رب نے محمد بڑھا کے قلم توڑ دیتا. سجن حضور سے پہلے نہ حضور کے بعد. جابر بن سمرہ کہتے ہیں میں چودھری کے چاند کو دیکھتا, کبھی آفتاب نبوت کو دیکھتا, کبھی ادھر دیکھتا. مسجد نبوی میں سرخ چادر زیب تن حضور سوئے ہوئے ہیں, چہرہ مصطفیٰ سے میں نے مصحف قرآن سے میں نے کپڑا ہٹایا, کیا دیکھتا ہوں, ادھر بھی دیکھا ادھر بھی دیکھا, آخر فیصلہ کیا چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے. اور چاند کے منہ پہ چھائیاں, مدنی کا چہرہ صاف ہے, حضور کے ساتھ کوئی مل نہیں سکتا حسن میں, کمال میں, جمال میں. بہرحال یہ بھی میرا ٹاپک نہیں, میرا مضمون نہیں. کہہ دینا چاہتا ہوں چہرہ مصطفیٰ کے اگر کسی نے سیر بھر رج کے, آپ سبحان اللہ, رج کے جس کی زیارت کی ہے وہ میرا صدیق ہے. کہ آقا کے چہرے کو کسی نے اتنا نہیں دیکھا جس طرح ہجرت کی رات غار ثور کی ان تاریکیوں میں, ان ظلمات کے اندر, ان اندھیروں میں صدیق اکبر نے صبح کے اجالوں میں بھی دیکھا, رات کے اندھیروں میں بھی روشن چراغ کو دیکھا, آفتاب مہتاب کو دیکھا, جسے قرآن سراج منیر کہتا ہے. ہاں میرے مصطفیٰ کو دیکھا. ادھر سے اس نے ڈسنا شروع کیا. جب ڈس رہا تھا تو آنکھوں سے آنسو نکلے اور صدیق اکبر نے, اور ویسے بھی صدیق کی تمنا صرف ایک نہیں ہے یارو, یاد رکھو صدیق کے ماننے والے ہیں ہم, کہو انشاءاللہ. ہم عمر کے ماننے والے ہیں, عثمان بن نورین کے ماننے والے ہیں, پیر علی کو اپنا پیر مانتے ہیں, علی المرتضیٰ شیر خدا مانتے ہیں, حسنین کو مانتے ہیں, معاویہ بن سفیان کو مانتے ہیں, خود ابو سفیان کو مانتے ہیں. کہتے سبحان اللہ. دشمن چلے اور صحابہ کے دیوانوں کا دل ٹھنڈا ہو. میں کہہ دینا چاہتا ہوں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے تین خواہش کی ہے کہ النظر, مفتی صاحب, النظر الی وجہ رسول اللہ, کہ چہرہ مصطفیٰ کا ہو, دیدار کرنے والی آنکھیں صدیق اکبر کی ہو, دین بھی ہو جائے اور صدیق عید بھی ہو جائے, دین بھی ہو جائے علماء کرام, اور دین بھی ہو جائے, عید بھی ہو جائے. اور دوسرا کہا انفاق مالی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرا مال ہو تقسیم کرنے والے ہاتھ میرے مصطفیٰ کے. سبحان اللہ. تو پھر میرے بھائیو کیا نے قربانی دی ہے میرے بھائیو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نبی کے صحابی نے اصحاب پاک مصطفیٰ کو حق نے کیا جگر دیا, بیعت کو بے دھڑک سب نے مال و زر دیا, کسی نے سلسلہ دیا, کسی نے نسخت دیا,